ویسے تو یہ ایک بڑی واضح سی بات ہے، قرآن مجید کی آیت ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ یہ ہمارے دین میں قرآن مجید میں واضح طور پہ بیان کر دیا گیا کہ عورتوں کے مردوں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے کہ گھر کی جو حکمرانی ہے وہ شوہر کے پاس ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ تو ہمارے عقیدے میں بھی ہے، ہمارے دین میں بھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر میں جب کوئی فیصلہ ہوگا یا جہاں پر کوئی بالادستی کا معاملہ ہوگا وہاں پر شوہر کی بات کو مقدم رکھا جائے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شوہر یہ سمجھے کہ مجھے ہر صورت میں اپنے آپ کو غالب ہی دکھانا ہے اور مجھے بیوی کو بہر صورت مغلوب اور مقہور اور مجبور ہی ثابت کرنا ہے۔ میں ہنسوں تو یہ ہنسے، میں روں تو یہ دھاڑے مارنا شروع کر دے، یہ والی صورت نہیں۔ تو جو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں کہ میں بس ایسا غالب ہوں کہ بس میری ہی ہر شے مقدم رہے اور میری ہی ہر شے کو فوقیت دی جائے، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ذرا الفاظ سن لیجئے۔ فرمایا کہ عورتیں جو ہے، جو عزت والا آدمی ہوگا اس پر تو غالب آ جائیں گی، لیکن جو گھٹیا آدمی ہوگا وہ عورتوں پر غالب ہوگا۔ جو عزت والا ہوگا، جو کرم والا ہوگا، جس کے اندر اخلاقی جو ہے وہ تفوق اور اخلاقی بلندی ہوگی، تو عورتیں اس پر غالب ہوں گی۔ مراد یہ ہے کہ وہاں عورتوں کی بھی چلے گی، یہ نہیں ہے کہ اور مرد جو ہے وہ گھر کے اندر مغلوب حیثیت سے رہے گا اور بہر صورت عورت کی حکمرانی ہوگی، یہاں یہ مراد نہیں۔ مراد یہ ہے کہ وہاں پر عورتوں کی بھی چلتی ہوگی، وہاں پر عورت کو بھی یہ احساس ہوگا کہ اس گھر میں میری قدر ہے، اس گھر کے اندر میری بات سنی جاتی ہے، میری بات کو اہمیت دی جاتی ہے، مجھ سے رائے لی جاتی ہے، میرا مشورہ بھی اس گھر میں چلتا ہے، اس گھر کے امور کے اندر میرا بھی عمل دخل ہے، اس گھر کے اندر میری بھی کوئی حیثیت ہے۔ مراد یہ تو فرمایا کہ جو عزت والا ہوگا، جو کریم ہوگا، تو اس پر تو عورتوں کی چل جائے گی، لیکن جو لئیم ہوگا، گھٹیا انسان ہوگا، وہ ہمیشہ عورتوں پر ہی برتری رکھے گا۔ وہ کہے گا نہیں، جو ہوگا میرا ہوگا، جو میں نے بول دیا حرف آخر ہے، میری زبان سے نکلا ہوا لفظ حرف قطعی ہے، اب کچھ بھی ہو جائے جو میں نے کہہ دیا بس وہی ہوگا۔ نہ عورت کی رائے مانے گا، نہ عورت کی بات مانے گا، نہ اس کا مشورہ مانے گا، نہ اسے حیثیت دے گا، نہ اسے عزت دے گا، نہ اسے کسی قسم کی ترجیح دے گا، نہ اس کی بات کو اپنی بات پہ غالب آنے دے گا۔ بحث کے اندر اس کی کوشش یہی ہوگی کہ میری ہی بات اس کے اوپر غالب رہے اور جو میں نے کہہ دیا بس وہی صحیح ہے، بھلے حقیقت کے اندر بیوی کی بات درست ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ جو ہر حال میں، ہر صورت میں، ہر بات میں جو عورتوں پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا لعیبن، یہ گھٹیا لوگ ہیں، یہ قابل ملامت لوگ ہیں، قابل مذمت لوگ ہیں۔ تو اب آپ غور کر لیجئے کہ ہم جو اپنے گھروں میں زندگی گزارتے ہیں اور ہمارا جو بیویوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہے؟ کیا ہم بیوی کو وہ مقام دیتے ہیں جو دینا چاہیے؟ کیا ہمارا شمار کریم افراد میں ہوتا ہے یا لئیم افراد میں ہوتا ہے؟ تو ہمارا طرز عمل، ہمارا رویہ، ہمارے گھر کے اندر جو گفتگو کا انداز ہے اور ہمارا جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ جو طرز عمل ہے وہ بتا دیتا ہے کہ ہم کریم ہیں یا لئیم ہیں۔ تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہمیشہ یاد رکھیں، فرمایا کہ یغلبن کریمن و یغلبہن لئیمن، کہ جو کریم ہے اس پر عورتیں غالب آ جاتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا کہ گھر میں اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کی بات ماننے لگے تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میری ماں یہ بول دے گی، میرا باپ یہ بول دے گا، میرا بھائی یہ بول دے گا، میری بہن یہ بول دے گی۔ تو یہ جو ان کے تانوں کی وجہ سے اپنے آپ کو پھر بہر صورت ظالمی ثابت کرنا ہے، یہ نہ کریں۔ ان کی سوچ غلط ہے، ان کی سوچ غلط ہے، گھر والے جو سوچ رہے ہیں وہ غلط سوچ رہے ہیں، ان کا انداز، ان کا رویہ
تو وہ جو ایک یوں کہہ لے کہ مردانہ غلبے کی جبلت ہے تو یہ وہ بول رہی ہوتی ہے، تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ نہ جائیں، آپ اپنے دین کے اوپر چلیں جو آپ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ سے فرمایا ہے، آپ اپنا رویہ اس کے مطابق کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس حوالے سے کیا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم لنسائہم، فرمایا کہ مومنوں میں سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ مومنوں میں سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور فرمایا اور تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہے۔ تو یہ تو ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بہترین افراد میں شمار ہوں، بدترین میں نہ ہوں، ہم کریموں میں شمار ہوں، لئیموں اور شریروں میں شمار نہ ہوں، ہم خدا کی بارگاہ میں اچھوں میں شمار ہوں، بروں میں شمار نہ ہوں۔ تو وہ جو ایمان کا کمال ہے، جو ایمان کی تکمیل ہے، جو ایمان کا اعلیٰ مرتبہ ہے، وہ کیسے ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ جس کے اخلاق بہترین ہے اس کا ایمان سب سے کامل ہے، اور اس کے ساتھ جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہے، جو اس کے حق میں سب سے بہتر ہے، فرمایا کہ وہ کامل ایمان والا ہے۔ تو ایمان کا کمال جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز پر موقوف فرمایا۔